اور جن کے الفاظوں کو سن کے دل مطمئن اور اطمینان والے ہو جاتے ہیں۔ میری مراد مفکر اسلام، مفکر ملت اسلامیہ حضرت العلام حضرت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ نعرہ تکبیر، بڑی تھوڑی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت قبلہ پیر صاحب سرکار۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلات کے بعد عزیز دوستو، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ احباب نے بڑا خوبصورت بندوبست کیا ہے۔ حضرت قبلہ ویسی صاحب نے خطاب فرمایا ہے، یقیناً تلاوت، نعت خوانی اور بھی کئی معاملات، امور خیر یہاں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوستوں کی کوشش کو قبول فرمائے، ہم سب کی اس محفل پاک کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے سب کاموں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور مالک کریم ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ ایک دعا میں اور آپ سب مل کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل سنت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرمائے۔ عزیز دوستو، ختم نبوت کانفرنس ہے۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ روٹین میں جو چیز اسے ملتی ہے، کوئی چیز ذرا اس سے ہٹ کے اسے ملتی ہے نا، ذرا ہٹ کے، تو وہ کہتا ہے کہ دفعہ چکھ تو لوں، پتہ تو کروں معاملہ کیا ہے، نہ ذائقہ آیا تو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے ہاں جو بھی نئی فکر کسی بھی طریقے سے مارکیٹ میں آتی ہے، جو بھی مزاج ہے انسان کا، یہ کہتا ہے ذرا پتہ تو کروں فلانا کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے والا بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ پکی بات ہے۔ بہت زیادہ مشورے کرنے والا بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، وہ کبھی ادھر گھومتا ہے کبھی ادھر گھومتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی فکر کے پابند ہوتے ہیں اور اللہ انہیں انشراح صدر دے دیتا ہے کہ یہ والی فکر میری ٹھیک ہے، سچی ہے، خدا کا فضل ہے، میرا دل روشن ہو گیا، پھر وہ جب اس پر ڈٹ جاتے ہیں نا، اور قرآن پاک نے جو یہ والا مزاج دیا نا، اس کو بھی سمجھیں کہ پہلے ڈٹنا ہے، پھر اللہ نے مدد نازل کرنی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔
پہلے بندہ کہیں کھڑا ہوگا پھر رب اس کی مدد فرمائے گا. وہ ڈٹتا ہے تو مدد آتی. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ بندہ کوئی نوکھی بات کر رہا تھا, بھلا یہ کیا کہہ رہا ہے. سادی سی ہمارے خطیب صاحب جمعے والے دن آیت پڑھتے ہیں, اس کا سادہ تھا ترجمہ کرتے ہیں, حدیث پاک پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں, ایک سادہ سا مضمون بیان کرتے ہیں. ہمیں تو وہ بندہ چاہیے تھا جو ذرا نقطے بیان کرے, نقطے. حالانکہ نقطے بیان کرنے والے تو کئی نقطے بیان کر جاتے ہیں. وہ کئی دفعہ ایسا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں کہ بندہ ساری رات سوتا ہی نہیں کہ یہ کیا نقطہ چھوڑ گیا ہے. انتشار, تشکیک, شک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جھوٹ شک پیدا کرتا ہے اور سچ اطمینان پیدا کرتا ہے. آپ اگر موبائلوں سے زیادہ میری بات پہ توجہ کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. چلیں 2-4 لوگ بنا لیں, نہیں سنیں جی سنیں, خوش رہیں, چند لوگ بنا لیں, وہ آپس میں پھر چلے ایک دوسرے کو. آج کل آسان ہے, کلپ بھیجنے کا ہی تو کام رہ گیا ہمیں, تو چلو یہ تو آپ کر ہی لیں گے. پر یہ کہ ذرا میری بات سنیں. میں نے بڑی تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. خطاب ماشاءاللہ بھرپور آپ نے سن لیا. میرے بھائی آپ توجہ کریں گے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ قادیانی جب آئے نا تو ان کا حملہ ہندو پہ تھوڑی تھا, سکھ پہ تھوڑا تھا. صرف نا وہ جو ہمارا خاص مزاج ہے نا کہ یار وہ پتہ کرو یہ بندہ انوکھا ہے, وہ خاص مزاج, اس خاص مزاج کے تحت بعض لوگ معاذ اللہ تعالی بات سننے چلے جاتے ہیں. تو ان کے اندر وہ پختگی تو ہوتی نہیں چیزوں کی. وہ دیکھیں نا, جب تک آپ اسپیشلسٹ نہیں ہیں نا, تو ڈاکٹر کو آپ جا کے کہیں گے نا میں نے فلانے بندے سے دوائی لی ہے, تو وہ کہتا ہے اس کے پاس ڈگری ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, تو پھر وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہے. کیوں کہ اگر اس نے پرکھ کے دوائی نہیں دی تو آپ پرکھ لیتے اگر آپ ڈگری ہولڈر تھے تو. تو جب آپ کہتے ہیں نہ اس کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, تو ڈاکٹر پھر آپ کو کہتا ہے پھر کسی سیانے بندے کے پاس جانا تھا. نہ وہ اس قابل تھا کہ نسخہ تجویز کرتا, نہ آپ اس قابل تھے کہ اس کو پرکھ سکتے. تو نئی نئی چیزوں میں الجھنے کا شوق لوگوں کو, نوکھی بات فلانا بندہ کرتا ہے لہذا اس کے پیچھے لگ جاؤ. بھائی دین میں کسی نئی وضاحت کی ضرورت کوئی رہ گئی ہے؟ اب 1400 سالوں سے ہمارے بزرگوں نے تشریحات کر کے پرکھ کے معاملات طے کر کے ہمیں عطا کیے. اب تو ہمارے ذمہ یہ تھا کہ ہم اس کی اشاعت کرتے, ابلاغ کرتے. ہم جب حضرت مجدد صاحب کو پڑھتے ہیں, داتا صاحب کو پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو پڑھتے ہیں, جب پیر مہر علی شاہ صاحب کو پڑھتے ہیں, جب اپنے مشائخ کو پڑھتے ہیں, تو انہوں نے ہمیں سارا کچھ طے کر کے سکہ بند ہمیں دے دیا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا, میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, اس کو اچھی طرح اپنے دل میں بات بٹھانا. آپ کو ویسے پتہ چل جائے نا بندہ دور سے آ رہا ہے تو لوگ دیکھنے ہی آ جاتے ہیں. مزاج ہے انسانوں کا. ایک تو آپ اپنے یقین کی دولت کچی پکی باتیں اپنی زندگی سے نکال دیں. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. اپنی طبیعتوں میں نا یقین کامل کی دولت پیدا کریں. انشراح صدر ہو آپ کو, یعنی آپ کو جیسے امام صاحب دعا مانگا کرتے تھے نا امام غزالی کہ یا اللہ مجھے دیہات کی ان پڑھ عورتوں جیسا ایمان عطا فرما, کیونکہ ان کے مکان کچے ہوتے ہیں, عقیدے پکے ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی اپنی زندگی میں اطمینان اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یقین ضروری ہے. ہم سویرے کچھ سوچتے ہیں, دوپہر کو ارادہ بدل جاتا ہے, شام پروگرام ہی کوئی اور ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ مرید ہو کے, شاگرد ہو کے, دعویٰ کر کے پھر بھی کچی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مرید ہو کے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا کہ نہیں, بعد میں بھی لوگوں کے ارادے. تو اپنے یہ آپ چھوڑ دیں کہ یہ بندہ کوئی نئی بات کر رہا ہے, اسے کہیں آپ یار میں نا ایک محفل میں تھا تو ایک نعت خواں میرے کان میں کہنے لگے آج میں تمہیں ایک نواں کلام سنانا ہے. میں انہوں آکھیا یار مینوں کو پرانا ہی سنائی, ہسنا نہیں مسجد میں اونچا منع ہے, کیونکہ پتہ نہیں تو نواں کی سنا دے گا, اور پھر تو ساتھ یہ بھی لگائے گا میڈیا پہ کہ انہوں نے بیٹھ کے سنا اور شاباشی بھی بڑی دی.
تو پرانے کیا سارے لوگوں نے سن لی؟ اعلیٰ حضرت کی ساری نعتیں یاد ہو گئیں، مولانا حسن رضا صاحب کی، حضور مفتی اعظم کی، پیر میرے علی شاہ صاحب کی، یہ ہمیں یاد ہو گئی ہیں. تو یہ کر لینا، پھر نئے کسی اور طرف بھی نکل جائیں گے. تو یہ آپ ایک تو میری اس گزارش. دوسرا یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، ہمارے بعض لبرل قسم کے لوگ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اتنے سخت کیوں ہیں قادیانیوں کے حق میں. تو سب سے تو پہلے میں نے بالکل ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی پڑھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے محبوب، مومن وہ ہے کہ جو اس پر ایمان لائے جو آپ پہ نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ایک اس پر ایمان لائے جو آپ پر آیا، اور ایک جو آپ سے، اور آگے کیا ہوا بالآخرۃ ھم یوقنون. پھر آخرت پر یقین کامل رکھے. کوئی آپ کو کسی مفسر کی بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، اس کا سادہ ترجمہ سیکھ لیں. ایک ایمان اس پر لائیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پر ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوا، اور پھر آخرت پر. یعنی کچھ حضور سے پہلے نازل ہوا ہے، کچھ بعد نازل ہوا ہے، اس کے بعد آخرت ہی ہے، دوبارہ کچھ نازل نہیں ہوا. قرآن مجید بالکل شروع میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، ختم نبوت کا مسئلہ تو قرآن شروع ہوتے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور سے پہلے تو کچھ نازل ہوا ہے، پر بعد میں کچھ نہیں نازل ہوا. نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ حضور آخری نبی. ہمارا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کے دو حکم ہیں، ایک کافر کے لیے، ایک مرتد کے لیے. قادیانی کا حکم میرا کافر کا نہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا یہ رہا ہے کہ آپ کے مولانا ممبر پہ بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب نے جمعے والے دن آ کے کہا کہ یہ 2 سیٹیں ہیں، ایک نہیں. مولوی صاحب کو تھوڑا پیچھے کرو، میں نے بھی ساتھ بیٹھنا ہے. بندہ سب سے بڑا چودھری بھی ہو آپ کے شہر کا تو بیٹھنے دیتے ہو؟ تسی لگتا بھا لینا ہے، ہاں نہ نہیں کر دے. اور بھائی بہت بڑا چودھری ہے، وزادار آدمی ہے، سمجھدار ہے، سرمایہ دار ہے، لوگ اس سے فیصلے کراتے ہیں. اس نے کہا یہ ایک بندے کی کرسی نہیں، 2 کی ہے. ممبر ایک بندے کا ہوتا ہے نا، 2 کا تو نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا مولوی صاحب کو سرکاؤ، میں نے بھی بیٹھنے دیتے ہو. چلیں بات آگے لے جاتے ہیں. وزیر کئی ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں وزیروں کی لڑائی ہوتی ہے، کس بات پہ؟ کہتے ہیں میری وزارت میں مداخلت کرتا ہے. جب وزارت میری ہے تو اس کا کیا کام ہے مداخلت کرنے کا؟ میری بات کی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ چلیں اور آگے بات کھولتے ہیں. وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں؟ بولیے. اگر کوئی اور بھی دعویٰ کر دے اس کا علاج کیا ہے؟ یا جوتے یا جیل. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پاگل خانہ. بھئی تو پاگل ہو سکتا ہے چونکہ وزیر اعظم ایک وقت میں ایک ہوتا ہے، دوسرا ہو سکتا صدر ایک ہے، 2 ہو سکتے چیف آف آرمی سٹاف. کوئی کرے نہ بندہ دعویٰ فوج کے اندر سے بھی کر دے. ایک جنرل کرنل اٹھ کے کہہ دے جی میں بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوں، تو بغاوت ہو جائے گی، مصیبت بن جائے گی. اس کی سزا سخت ہو جائے. اسے کہا جائے گا تو جو ہے نا وہ بن، جو تو نہیں وہ دعویٰ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ اس لیے زیادہ گڑبڑ ہے کہ انہوں نے اندر آ کے نا مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھ کے، قادیانیوں نے تو جس طرح بندھا ہوا تھا نا چاروں جانب، سیلاب کے آنے کا، طوفان کے آنے کا خطرہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے اسلام کی اس بندھی ہوئی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی کوئی بعد میں بھی نبی آ سکتا ہے. اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے دینی تعلیمات کے ساتھ. آپ کھول دیں گے دروازہ، پھر تو روز ایک بندہ دعویٰ کرے گا. اور اسلام کی جو سکہ بند تعلیمات ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ساتھ لوگوں نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں نے ہمیں خراب کر دیا، لوگوں نے مشکوک کر دیا ہے قوم کو. حضور کے علم شریف کا مسئلہ لوگوں نے مشکوک نہیں کر دیا. شوق سے بچہ جو گھر کام نہیں کرتا، وہ بچہ شوق سے باہر نکلا تھا میلاد کی جھنڈیاں لگانے. اس کی اماں اسے کہتی ہے پتر بازار سے سبزی لا دے، تو نہیں جاتا. شوق سے نکلا تھا، جیب سے پیسے لیے تھے، کسی سے مانگ کے چندہ اکٹھا کیا تھا، اس نے دیوار لگائی، جھنڈی لگا رہا تھا، محنت کر رہا تھا. لیکن ایک مولوی قریب سے گزرا ہے تو اس نے کہا جائز ہی نہیں. ہم نہ شک پیدا کر رہے ہیں، ہر چیز میں تکلیف پیدا کر رہے ہیں.
بندہ قریب آ رہا تھا مذہب کے اور آپ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا. وہ ڈسٹرب ہو گیا, وہ کہتا میں کدھر جاؤں. ہمارے اس دور میں لوگوں نے لوگوں کو دین سے ہٹایا تو نہیں, پر مشکوک اتنا کر دیا, پریشان اتنا کر دیا, لوگ تکلیف میں آ گئے. میں تو اپنے لوگوں کو دلیل نہیں دیتا, اپنوں کو تو ویسے بھی کیا ان کو دلیل دیں, انہیں تو پتہ ہے ساری باتوں کا. ایسا نہیں, دلائل ہے نہیں. لیکن مجھ سے ایک دوست نے ایک میلاد شریف کے موقع پہ پوچھا کہ میلاد ویسے جائز ہے. میں کہ ساری عمر ہوگی تو انہوں دس دیا, اب نہیں بتانا. اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. تھوڑا آگے بڑھیں آپ, کیا وہیں ساری زندگی اڑے رہنا ہے؟ ہمارے بزرگ یہ چیزیں ہمیں طے کر کے دے گئے, ہم نے تو مناسب طریقے سے اس کا ابلاغ کرنا ہے اسے آگے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو نبی پاک کی جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے وہ سکہ بند مسئلہ ہے. وہ مسئلہ سکہ بند ہے, ضرورت ہے, وہ سکہ بند ہے. اور اس پر پتہ نہیں آپ حدیثیں ڈھونڈتے جائیں گے. اور ہر موقع پر حضور نے کہا, یعنی یہ بھی حضور کا علم غیب شریف بھی ہے. نبی پاک کو پتہ تھا نا بندے بیچ میں سے مطلب نکال لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب ہوتے, اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہوں میں آخری نبی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جہاد کے لیے, تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے چھوڑ گئے. ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بھی چھوڑ گئے. حضور چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میدان کے آدمی تھے, سپہ سالار تھے, میدانوں میں جہاد کرنا پسند کرتے تھے. حضرت علی باقاعدہ رو پڑے. یہ شوق ہوتا ہے, یعنی میں گھر سے نا چوری نکلتا ہوں چھوٹے بیٹے سے, بھلا کیوں رو پڑتا ہے کہ میں بھی نال جانا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کئی قسم کی چیزیں ہیں. آپ یہ شوق ہوتا ہے کہ میں نے شوق اور اولاد, ہمیں یہ شوق نہیں. وہ تھے نا کچھ لوگ, میں جہاد پہ نہیں جا رہا تو رو پڑے. وہ تھے حضرت ابراہیم ابن ادھم کی نماز قضا ہو گئی تو رو پڑے. تھے کچھ لوگ. یہ شوق نہیں اب ہمارا. اگر کوئی دینی چیز قابو آ گئی تو کر لیا. یہ شوق حسن ہے دین کا. مولا علی رو پڑے, حضور میں میدان کا آدمی ہوں, آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور نے ان کے اطمینان قلبی کے لیے کیا کہا؟ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پہ 40 دن کے لیے, تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے. فرمایا آپ بھی میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح حضرت موسیٰ کے لیے ہارون ہیں. لیکن فوراً کہا, فوراً, چونکہ حضرت ہارون نبی بھی تھے نا, فوراً کہا آپ میرے لیے اسی طرح ہیں جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے, لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. ساتھ ہی, یعنی کتنا یہ نازک مسئلہ ہے کہ حضور کوئی فضیلت بیان کرے تو ساتھ ہی فوراً حضور فرما دیتے ہیں کہ ہوں میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی آ سکتا. مسئلے کی سمجھ آ گئی؟ اب ذرا آگے بڑھیں. یہ تو تھی, میں نے 2 حدیث پڑھ دی, آیت پڑھ دی علمی تشنگی کے لیے. ایک صوفیاء کی بھی بات ہے, صوفیاء کی بھی بات ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے ہوئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس. تو بابا فرید صاحب بھی ان دنوں مرید ہو گئے تھے. تو کہا قطب الدین تو نے ایک شوباز ہی لیا ہے, بڑی پرواز ہے اس کی. تو کچھ بندے نا پکے ہوتے ہیں, ان کا وہ کہیں اور جا نہیں سکتے. کچھ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک در پھڑیے تے ایک در ملیے تے او دے ہی ہو کے مریے, وہ ادھر ادھر جاتے نہیں, مزاج نہیں ہوتا. تو حضرت بابا صاحب نے چونکہ اپنے مرشد خواجہ قطب الدین کی نوکری بڑی کی تھی, ڈیوٹی بڑی کی تھی, تو اب ان کے اپنے پیر آئے ہوئے ہیں. صرف سمجھانے کے لیے مثال دینا, اور ضروری نہیں ہر مثال کی تشبیہ بھی ہو, یہ بھی ضروری نہیں. مثالیں تو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ تو سمجھانے کے لیے ہوتی. یہ دیسی بندوں کے لیے بات کرنے لگا ہوں. چلو تسی ناراض نہ ہو جائے جے سانو پینڈو آگ چھڑیا ہے. میں آپ پینڈو ہوں نا اس واسطے, آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. حضرت خواجہ صاحب نے کہا, خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید صاحب سے کہ بیٹا پیر صاحب کے آگے کھانا رکھ. وہ تو خواجہ معین اپنے پیر کی بات کر رہے تھے نا, بابا فرید کے دادا پیر کی.
تو خواجہ قطب صاحب نے وہ برتن اٹھایا کھانے والا، گھما پھرا کے لا کے اپنے پیر خواجہ قطب صاحب کے آگے رکھا۔ آپ کہنے لگے فرید الدین او بات سمجھ تو نے، میں نے کہا پیر صاحب کو کھانا دے۔ خواجہ معین صاحب دین رحمت اللہ علیہ کو روٹی کھلا، انہوں نے پھر پلیٹ اٹھائی، گھما پھرا کے لا کے پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے رکھی، پھر خواجہ قطب صاحب کے سامنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے بیوقوف ہیں آپ، مرید تھے نا، شاگردوں مریدوں کو بندہ ڈانٹتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اٹھائیے حضرت کو کھانا دیں۔ رب کا بندہ وضاحت نہیں دیتا، نوکر کی تے نخرہ کی، رو پڑے، کہنے لگے سونیاں غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ پھر پلیٹ اٹھائی، پھر ساری محفل گھمائی، پھر ہانپتے کامتے پریشانی میں لا کے خواجہ قطب صاحب کے آگے رکھی۔ خواجہ صاحب ناراض ہو گئے، کہنے لگے فرید الدین کوئی کرنے والی بات کر، میرے مرشد آئے ہیں اور تجھے سمجھ نہیں آ رہی، روٹی نہیں رکھ رہا۔ جب یہ انداز دیکھا نا تو حضرت خواجہ بابا فرید صاحب رو پڑے، کہنے لگے سائیاں میں سمجھ نہیں آ رہی۔ اٹھ کے نا حضرت خواجہ معین الدین صاحب نے خواجہ قطب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے قطب الدین فرید کو تنگ نہ کر یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، اس کی مجبوری سمجھ، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ سنو یار، سنو، تیرے سوا نہ شاید نظر ہی کوئی نہیں آتی۔ ہمارے درویش نے ہمیں مسئلہ بتایا ہے، کہنے لگے جنہاں دلاں وچ عشق ہے رچیا، اونا نہیں پاج جانا، پاویں سونے ملن ہزارہ، پاویں سونے، ادھر دیکھو میری طرف، پاویں سونے اول تو مل نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی یہ تھے جا نہیں ہوں بولن دی، لیکن مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، کہتے ہیں پاواں سونے ملن ہزاراں، آسانی یار بٹونا، ہمیں ضرورت کوئی نہیں کسی کی، حضور کے بغیر بعد کسی کی ضرورت، نہ ایسا حسن و جمال، نہ ایسا جود و نوال، نہ ایسی محبت، نہ ایسا کرم، نہ ایسی عطا، ہمیں کوئی ضرورت ہے؟ اتنی سی تعلیم بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ سنو ملت کے جوانوں، رب فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں، تمہاری جانوں کے میرے نبی مالک ہیں۔ اور ایک معنی اولا کا اقرب، تمہاری جان تمہارے اتنی قریب نہیں جتنے میرے نبی تمہارے قریب ہیں۔ ہم اس سے زیادہ قریب کسی کو کر ہی نہیں سکتے، ہمارا بس نہیں چلتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ وہ حضور کے ساتھ امت کا خاص رشتہ، یہ پاگل ہو گئے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات، حضور نے نا ختم نبوت کا ایک اور مفہوم بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس پر بھی غور کرنی ہے۔ پڑوسیوں کے گھر سالن وہ لینے جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں صحیح نہ پکا ہو، اور غیر سے کوئی چیز وہ مانگتا ہے جس کے اپنے گھر میں کوئی شے نہ ہو۔ 3 قسم کے سالن پکے ہوں، فریزر میں دودھ پڑا ہو، مٹھائی پڑی ہو، پھل پڑا ہو، اور بچہ جائے نا پڑوسی کے گھر تو ابا تھپڑ مارتا ہے، کہتے ہیں میں مر گیا ہوں کمائی کر کر کے، تجھے کس نے اجازت دی دائیں بائیں جانے کی؟ ہر شے جو گھر موجود ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھئی ہر شے جو موجود ہے تو ادھر ادھر کیوں جائیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیں ہر شے بتائی۔ حضور نے فقیری کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر آنے والوں کے روحانی اسباق کے متعلق بھی سبق پڑھایا۔ اللہ اللہ کیسے کرنی ہے، تہجد کیسے پڑھنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی حضور نے بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ 20 رکعت نماز تراویح کس رنگ میں پڑھنی ہے، ساری رات ایک آیت پڑھ کے عبادت کا رنگ بھی حضور نے بتایا۔ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس جنگ میں ساتھ تھا، جب ذرا پانسا پلٹنے لگا، لوگ بکھرنے لگے، ہمارا خیال تھا کہ ذرا دوبارہ سے پیچھے ہٹ کے نا تھوڑا نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ حضور گھوڑے پہ تھے، لگام میرے ہاتھ میں تھی،
یعنی وہ فقیری جو مسجد کے مسلح سے وابستہ ہے اس میں بھی مثال کوئی نہیں. لیکن کہتے ہیں لوگ پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے, نئی بات طے کر رہے ہیں. حضور بار بار گھوڑے کو ایڑی لگا رہے تھے. میں نے عرض کی حضور ذرا روک کے نیا منصوبہ نہ بنا لیں, تو حضور فرمانے لگے اب نہیں رکنا. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا میں نبی ہوں, بات یہ بھی سچی ہے, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, بات یہ بھی سچی ہے. کہتے ہیں میدانوں میں کھڑا ہونے کا سلیقہ. اور یار دیکھو نا, یہ ذرا یہ بخاری کی حدیث ہے, اور یہ نوجوان میری بات, ہمیں نا حکمت اور تدبر کے نام پر بھی بعضوں کا جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے. حکمت اور تدبر اور چیز کا نام ہے, جھوٹ اور بد عہدی ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ اگر وقت آیا معاملات میں صلح کرنے کا تو حضور نے صلح بھی کی. اور اگر میدان احد ہے, میدان بدر ہے, تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو ایک صحابی اور تھے, ہم بدر میں جا رہے تھے حضور کی طرف. ابو جہل نے کھڑا کر لیا, کدھر جا رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور کی زیارت کرنے. نے کہا لڑو گے تو نہیں جا کے؟ ہم نے کہا نہیں لڑیں گے. کہتے ہیں اس نے جانے دیا. ہم نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ وہ آنے نہیں دے رہے تھے. ہم نے انہیں کہا لڑیں گے نہیں. ایک ایک بندے کی ضرورت تھی, 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ. ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات, ایک ایک بندے کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہاں یہ کہہ آئے. تو میں نے کہا جس محبوب کو فقر کا انداز آتا ہے نا, انہیں سپہ سالاری بھی آتی ہے. اور وہ سپہ سالاری جس میں سارے قاعدے ضابطے اصول مضبوط ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وعدہ کر لیا ہے نا, اب تم جنگ نہیں کرو گے, بیٹھ جاؤ. کہا یا رسول اللہ ایک ایک بندے کی ضرورت ہے. فرمایا نہیں, بندوں کی نہیں, ہمیں تو رب کی مدد کی ضرورت ہے. تم ادھر بیٹھ جاؤ, تم بیٹھ جاؤ. بندے تو ایک ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں. میرے عزیز, کوئی ایک شعبہ دین کا ایسا نہیں جس میں نبی پاک نے ہماری تربیت نہ کی ہو. ملت کے جوانوں ناراض نہ ہونا مجھ سے, میں جانے لگا ہوں. حضور نے تو کنگھی کرنے کا طریقہ بھی بتایا, اور نام لے کے بتایا, نام لے کے. فرمایا درمیان سے مانگ نکالو, یہ میرا طریقہ ہے. یہ امامہ ہی باندھنا تھا نا, تو ٹھیک ہے باندھ لیتے, ختم ہو جاتی بات. اس پر بھی حضور نے فرمایا یہودی اور عیسائی بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں, تم نے ٹوپی پہن کے امامہ باندھنا ہے, ان کی مخالفت کرنی ہے. تمہیں الگ سے نکھار کے دین دیا ہے. تم کوئی خیراتی ہو کہ جی یہ چیز ہمارے دین میں نہیں ملی تو ہم تھوڑی سی ادھر سے لے آئے. داڑھی رکھنی تھی, مونچھیں رکھنی تھی, سادی سی بات تھی نا, اپنی مرضی سے لوگ رکھتے ہیں. یہاں بھی حضور نے فرمایا یہودی مونچھیں بڑی رکھتے ہیں, تم نے چھوٹی رکھنی ہے, ان کی مخالفت کرنی. ہر چیز گھر میں ہمیں حضور نے عطا کی. ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے, اور پھر ہم نے کرنی ہے حضور سے محبت. ایک تو طبقہ ہے نا بد مذہب بد عقیدہ کا, ایک لبرل طبقہ ہے. تھوڑا سا ہم سرکاری یا نیم سرکاری اداروں میں جاتے ہیں, کسی یونیورسٹی یا کالج میں, تو اندازہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے جناب آپ موٹا موٹا دین سیکھیں, فرائض ادا کریں. فرائض یہ تو بہت لمبی بات ہے کہ آپ جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان قائم کریں, حضور کے لیے روئیں, محبت پیدا کریں, جذبات پیدا کریں. میں آپ سے عرض کروں گا اگر آپ اس خشکی کی طرف آ جائیں گے نا کہ فرائض والا معاملہ, بیٹے کو بٹھا دیں جی, اس کو پاس بٹھا لیں, پتر بیٹھ جاؤ, شاباش, اللہ آپ کو خوش نصیب رکھے. اگر آپ اس خشکی میں پڑ جائیں گے نا, جو حضور سے محبت نہیں نہ کرتا وہ ماں کی یاد میں بھی کوئی نہیں روتا. جس کی نبی پاک سے محبت ختم ہو جاتی ہے اس کے دل میں بیٹی کا پیار بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیوں لوگ خشک ہو جاتے ہیں, کیوں ظالم جابر ہو جاتے ہیں؟ وہ درد جب نہیں نہ رہتا, اصل درد حضور کی غلامی کا ہے. اس درد نے باقی درد پیدا کیے, اس درد نے باقی درد پیدا کیے. ایک درویش کہا کرتے تھے تو میں تو کبھی اماں کے پاس نہ جاتا, سارا دن درود شریف پڑھتا, مجھے تو حضور نے بھیجا ہے کہ جا ماں کی خدمت کر. انہوں نے تربیت کی ہے, نصیحتیں کی ہیں, انہوں نے بھیجا ہے ابا کے پاس کہ وہ راضی ہوگا تو رب راضی ہوگا. تو یہ جو حضور کی ہم نہ پیار کرتے ہیں بڑی چیزوں سے, ناراض نہیں ہونا آپ نے, اور مانتے بھی نہیں.
بہت سارے لوگوں کو تعریف سے پیار ہوتا ہے، کر دیں تو ذرا ان کا خون ذرا بڑھ جاتا ہے، نہ کریں تو پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شہرت بڑی اچھی لگتی ہے، میں نے دیکھا اپنی فوٹو ہی اپنے موبائل پہ لگائی ہوتی ہے، سارا دن اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے ہیں بیچارے۔ یہ بہت بڑی خود پسندی ہے، بندہ مصیبت۔ کچھ لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار ہوتا ہے، تو اڈی کدوں گل کی تھی، میں تو کسے باشد بات کر رہا ہوں۔ میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے پیسوں سے پیار ہے، جیب میں پیسے نہ ہوں تو بیمار لگتے ہیں، تو اڈی کدوں گل کی تھی، تو میں تو کسی اور کی کر رہا ہوں۔ پیسے جیب میں ڈال دو تو صحت ہے کہ نہیں؟ ویسے ایسا مفت کا اعتماد ہے جیب میں۔ میری بات کو یاد رکھنا، ہمیں پیار ہے، ہم مانتے نہیں، پیسوں سے بھی ہے، شہرت سے بھی ہے، تعریف سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، گھر سے بھی ہے، لیکن یہ ساری محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ کتنا کو پیسہ کماؤ گے تھک جاؤ گے، کتنی کو تعریف سنو گے تھک جاؤ گے، کئی دفعہ لگے گا اب یہ تعریف نہیں رہ گئی، اب تو یہ ہر نقیب کی ڈیوٹی ہے، اس نے کام کرنا ہی ہے۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ مہمان آیا، کوئی تو لفظ کہنے ہیں کہ نہیں کہنے؟ کئی دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نا اب ایک بوجھ ہے، او بھائی کتنا کو آگے بڑھیں گے آپ؟ یہ ساری محبتیں تھکا دیتی ہیں۔ ایک محبت ہے مدینے والے کی، آپ یقین کریں پیار بڑھتا جاتا ہے، ذوق بھی بڑھتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے، یعنی ہر وقت ہی۔ بندہ تھکتا بھی تو ہے نا کسی کام سے، نیند بھی تو آتی ہے نا۔ ایک دن حضور نے فرمایا کوئی کام بھی کیا کرنا یار، کوئی اور بھی کرنا چاہیے۔ اٹھے، حضور نے فرمایا جا کوئی کام کر، اٹھے، دھیمے دھیمے چلے، دھیمے دھیمے، ستون کی اوٹ سے نہ ہو کہ دوبارہ واپس آ گئے۔ حضور نے ہنس کے پوچھا گئے نہیں؟ کا سونیا کدھر جاؤں؟ تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاں وہاں نال تپایا ہے، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا ہے، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ میں تے ساری تیری، میں تے ساری تیری، میں تے ساری تیری، تینوں وجہ تب غلام فریدا وے میں ساری۔ حضور نے پوچھا نا ابو بکر بتا پسند کیا ہے؟ عرض کی سونیا تو بیٹھا رہے میں زیارت کرتا رہا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، میں ساری تیری۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ محبت بندے کو زندہ رکھتی ہے، یہ کمال۔ حضور نا ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی سر رات، اس نے دیکھا حضور کے چہرے پہ نکاہت ہے۔ سونیا کیا بات ہے؟ حضور فرمانے لگے 4-5 دن سے روٹی نہیں کھائی۔ یہ فقر حضور کی مجبوری نہیں، یہ فقر حضور کی پسند ہے۔ اب تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو فقیری کا درس دیتے رہتے ہیں، خود امیر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تو حضور کی پسند ہے، فقیری تو حضور نے تو دعا مانگی، یا اللہ میرے اہل بیت کو بقدر کفایت روزی دینا، زیادہ نہ دینا۔ عزیز یاد رکھنا، وہ صحابی کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھا بڑی نکاہت ہے، تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، میں دوڑا گھر گیا، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ ادھر ادھر سے پوچھا کوئی نہیں۔ بنو قریظہ یہودیوں کا محلہ، جا کے پوچھا یار مزدوری ملے گی؟ بچے نہیں پالنے، دوائی نہیں لینی اماں، مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان عدل دا تے لوکی چوراں وانگ سدائے، کسے نے لوٹ لئی علم دی دولت تے کوئی میر فقیر بنائے، سجنا وے جہالت ساڈی، اسی عشق خرید لیا۔ مزدوری ملے گی؟ انہوں نے کہا مزدوری ہے پر ذرا مشکل ہے، پانی کافی گہرا ہو گیا ہے، کنویں سے نکالنا ہے، درختوں کو دینا ہے، گرمی بھی سخت ہے، ایک ڈول نکالو گے تو ایک کھجور ملے گی۔ کہنے لگے منظور ہے۔ چادر بچھا لی، تینوں لب دیا نا اسی آپ ہی گواچے۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ کہتے میں وہ کنواں چلا چلا کے نا، تو میں پانی نکال کے، تو جب میری جھولی کھجوروں سے بھر گئی، حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ قریب مسجد نبوی کے سین کی کچی زمین پہ بیٹھے تھے، جھولی پیش کی، سونیا میرے پاس تو یہی ہے۔ کہتے ہیں کریم نے کھجور اٹھا کے منہ میں رکھی، فرمایا کس چیز نے مجبور کیا تجھے؟
لوگوں کو بچے مجبور کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں نا. ماں باپ کی بہن بھائیوں کی تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ عرض کیا سونیا آپ کی محبت نے مجبور کیا. او میرے یار یاد رہا. اور یہ محبت پیدا کریں, اس کو لفظوں میں نہ رکھیں, اس کو پیدا کریں. رات کو درود شریف پڑھا کریں. یہ نعت محفل میں تو ہوگی, کبھی کسی نعت خواں کو جا کے ملیں, اسے کو یار کوئی حضور کی نعت ہی سنا, دل نہیں لگ رہا یار, مولانا صاحب سے حضرت صاحب سے ملیں کہ حضور کی فضیلت کی 2 باتیں تو سنائیں. کوئی میں نا فضیلت جمعہ پہ میں نے تقریر, فضیلت مدینہ پہ میں نے تقریر کی جمعہ والے دن. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے, تو ایک غریب سا سادہ سا نوجوان, کئی سالوں کی بات ہے, کہنے لگا پیر صاحب ایک بات کرنی تھی, 2 منٹ ملیں گے؟ میں نے کہا نیچے آ جاؤ. بیسمنٹ میں لے گیا تو اس سے بات ہی نہ ہو, روتا ہی جائے روتا ہی جائے. اور میں نے کہا یار بول تو صحیح, ہوا کیا؟ یعنی دعویٰ میرا ہی ہے, چونکہ میں پیر صاحب ہوں, میری پگڑی ہے, میری داڑھی ہے, میں کسی اور کو عاشق تو نہیں بننے دیتا. بزرگوں کی بات نہیں کر رہا, اپنے جیسے لوگوں کی. لیکن وہ نا بیچارہ, کوئی اسے سیدھا جملہ نہیں بولنا آتا, داڑھی بھی کوئی نہیں اندھا, لیکن روتا ہی جا رہا ہے. اور میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت جی مسئلہ پوچھنا سی. میں کہ مسئلہ پوچھنا ہے تو ایڈا رونے دی کیڑی گل؟ ایک پھر رونے لگا. اور میں کہ پوچھ یار. کہنے لگا دسو قرضہ پھڑ کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ رب بھی جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے, ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون لی. حضرت جی قرضہ چوک کے جائز ہے؟ میں نے بھی بڑی تقریریں سنی ہیں, بڑی کی ہیں, پر میں بھی کھول کے رویا. میں کہ یار سینے لگ یار, تیرے لفظ ٹوٹتے ہیں پر تیری محبت بڑی پکی ہے. اللہ نے موقع بنایا, وہ چلا گیا, کر آیا عمرہ. پتہ ہے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی آپ رضائی میں رو پڑیں رات کو, ابا جی روئیں, دادا جی روئیں, تو بچے پوچھیں اماں جی کی گل ہے, ابا جی کیوں روندے نے؟ تے اماں کہ پتر تیرے والی گل نہیں, تو سو جا. نہیں ابا, اماں جی کو مسئلہ ہے تے میں ڈاکٹر سداں, پتر تیرے والی گل نہیں نا, تو سو جا. اماں جی ابا جی سیانے بیانے ہو کے کیوں پہ روندے نے؟ تو پھر اماں بھی روے ہلکی جی تے آکھے پتر دیہڑے بڑے ہو گئے نا, تیرے باپ نو مدینہ یاد آوندا ہے. یہ کوئی بات اور ہے. آپ نا عملاً جب آپ میں محبت صلاحیت کرتی ہے, پھر آپ کو نا سرور بڑا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ذوق بنائیں دین کو. مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں, ایک نعت خواں طے کرتا ہے 40,000 لے کے فیصل آباد آؤں گا, پر اس کو کہا کہ 20 کلومیٹر آگے جانا ہے, تو کہتا ہے 5 اور کرو. آپ دے دیں گے, لے لے گا, لیکن مزہ نہیں, لطف نہیں, ذائقہ خراب ہو جائے گا. لیکن ایک بندہ, آپ نے کہا یار آنا ہے, تو اس نے کہا اچھا مجھے میرے نبی کا ذکر کرنے آنا ہے. آپ جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا ہے نا, میں نے حضور کا ذکر کرنے آنا ہے, میں حاضر ہوں نا جی. تو فیصل آباد کا بتا کے اس نے کہا 25 کلومیٹر آگے جانا ہے. وہ کہتا اچھا یہ بھی میری خوش نصیبی ہے, جدھر جدھر سے گاڑی چلے گی میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی وہ جگہ. آپ جب اس کو ذوق بنا لیں گے نا تو مزہ آئے گا. اپنی زندگی کو سرور میں لائیں, حضور کی غلامی کریں اور لذت والی زندگی گزاریں. یعنی نماز پڑھنی تو ہے تو وقت پہ کیوں نہ پڑھیں؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ وضو کرنا جو ہے تو صحیح کر کے کیوں نہ کریں؟ ایک تسبیح لے لیں, تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے. آپ درود شریف شروع تو کریں, بس آپ کے شروع کرنے کی دیر ہے, درود آپ سے خود کہے گا مجھے چھوڑنا نہیں. اس میں ذائقہ ہی بڑا ہے. آپ دیکھیں لذت کتنی دوبالا ہوتی ہے. تو پھر سے شروع سے بات کو دہراتا ہوں, خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک تو قرآن مجید نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ حضور سے پہلے کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا یا حضور پر نازل ہوا, سرکار کے بعد حضور آخری نبی. دوسری بات یہ ہے کہ عقل بھی کہتی ہے کہ جب سارا دین حضور نے مکمل کر کے دیا پھر ہم کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ عرض کی ہے کہ جتنا زیادہ تعلق نبی پاک سے بنا لو گے نا اتنی, ہم نے پیار تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی سے, دولت سے, سرمایے سے, شہرت سے, زمینوں سے. تو درد اگرچہ جان کو ذل ہے, کیا کروں کہ دل ہے, غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. کوئی شے تو اس میں رہنی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا مشورہ نہ مانے. وہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں,
اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جانے کی. اللہ تبارک و تعالی احباب کو برکات عطا فرمائے. مغرب کی نماز کے بعد مجھے جڑاں والا پہنچنا ہے اور مغرب کے بعد ہی پروگرام ہے. ڈھیروں سنگی فون کرتے ہیں, ہمیں اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے, اوقات کا بھی پتہ ہے, بالکل پتہ ہے. یہ دین کا معاملہ ہے, پتہ نہیں اللہ کس بات میں راضی ہے, کس کو کس طرح عزت دے دیتا ہے, اس میں صلاحیتوں کا بھی کوئی لین دین نہیں. تو بہت سارے دوست پیار کرنے والے, کہنے والے, روکنے والے, ان سے اتنی گزارش کروں گا. ابھی میں بیان کر کے آ رہا ہوں فیصل آباد, مجھے جڑاں والا جانا ہے, مجبوری ہوتی ہے. یہاں سے مجھے بتایا گیا گھنٹہ سوا لگ جائے گا, ایک گاؤں ہے آگے, وہاں پہنچنے میں. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جب آپ دھکم پیل کرتے ہیں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میری اوقات کیا ہے, میرے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے. بات آپ سے کرنی تھی وہ ماشاءاللہ ہو گئی. مسجد کی حرمت کا بھی خیال رہے, احباب کا بھی خیال رہے, اور سلام ہوگا اور حضرت کی بلا انشاءاللہ دعا فرمائیں گے. آخر دعوا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اتنا بہترین اہتمام, اتنے زیادہ لوگوں کا آنا, سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے. علم نفع والا عطا فرما, عمل اخلاص والا عطا فرما. حضور کی سنت اور شریعت کا ہمیں پاس عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما. کائنات کے مالک, ہمارے حق میں جب تو فیصلے کرے تو رحمت والے فرما, رحمت والے فرما. عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھ, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی پہ قائم فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. نماز عصر کے فوراً بعد احباب کے لیے لنگر پاک کا اہتمام ہے.